وہ ہندو جو خود گو ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، وہ ہندو کہ جو خود بندر کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ ہندو جن کے رام جی نے اپنی بیوی سیتا سے 6 سال کی عمر میں شادی کی، اور جس کو ہندوؤں کے تو ہزاروں خدا ہیں جانوروں سمیت، تو ان میں اس وقت رام جی کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو رام جی نے سیتا سے 6 سال کی عمر میں شادی کی، تمہیں نبی کی ذات پر بکواس کرتے ہوئے حیا نہ آئی کہ تمہارے سب سے بڑے خدا نے خود 6 سال کی عمر میں ایک بچی سے شادی رچائی؟ اور تمہاری رامائن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، مہا بھارت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شادی کی عمر 9 سال ہے اور 9 سال کے اندر بچی کی شادی کر دی جائے گی۔ مہا بھارت میں اشکلوس میں تمہاری مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 9 سال 12 سال کی عمر میں شادی کر دی جائے گی، اور تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رام جی نے سیتا سے شادی 6 سال کی عمر میں کی۔ تو مسلمانوں نے تو رام جی کا گریبان کبھی نہیں پکڑا، اس پر اعتراض کبھی نہیں کیا۔ تمہیں حیا نہیں آتی کہ تمہارے اپنے گھر کا دامن تو چاک چاک ہے، تمہارے گھر کے اندر تو 6 سال کی معصوم بچیوں سے تمہارے معبود اور خدا شادیاں رچاتے ہیں، اور تم کائنات کی سب سے مقدس اور مطہر ہستی پر جس نے اللہ کی وحی سے سارے نکاح کیے اس پر اعتراض کرتے ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ برادران ذی وقار اور سامعین محترم، قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ہر مسلمان کے لیے زندگی کے تمام معاملات میں ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور پینا، آپ کا سفر و حضر، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کے شب و روز، آپ کی خلوت و جلوت، یہاں تک کہ آپ کے غصے، ناراضگی اور خوشی کے حالات، یہ تمام امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث لکھ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ناراضگی اور غصے کی حالت میں بھی کوئی بات ارشاد فرماتے تو وہ بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ جب نارمل موڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس وقت کی احادیث اور باتیں تو لکھ لیا کرو، لیکن جب آپ ناراضگی یا غصے میں کچھ کہیں تو وہ نہ لکھا کرو۔ تو انہوں نے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے یوں لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کی ناراضگی اور غصے کی حالت والی میں باتیں اور احادیث نہ لکھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم اس حالت میں بھی ان احادیث کو لکھا کرو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو شریعت اور اللہ کی چاہت اور منشا کے خلاف ہو۔ تو یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو ازدواجی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام نے بہت ساری تعلیمات امت کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو وہ ازدواجی زندگی کی جو تعلیمات اور ارشادات ہیں وہ بھی امت کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کہ آپ علیہ السلام نے کیسی شادیاں کی، کیسے ولیمے کیے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری، ان میں سے ایک ایک چیز امت کے لیے نمونہ ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن پاک بتاتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی، مال سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ مسلمانوں کے بچے کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
11 ازواج مطہرات تھیں جو امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جبکہ ان کی عمر 40 سال کے قریب تھی، اور یوں رسول پاک علیہ السلام نے اس بڑی عمر میں جا کر اپنے سے بھی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی، اور 55 سال کی عمر تک وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود رہیں اور ایک ہی بیوی کے طور پر موجود رہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری 8 سالوں کے اندر مختلف نکاح کیے اور مختلف خواتین کو اپنے نکاح میں لیا، اور اس میں غیر مسلم اور بعض مستشرقین اور بعض معاندین و منافقین اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب عین شباب کا اور جوانی کا زمانہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے ساتھ گزار دیا، اور اس کے بعد زندگی کے آخری 8 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار مختلف خواتین سے نکاح فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جسمانی اور جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ ان نکاحوں کے کرنے میں بہترین حکمت کار فرماتی، جس میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے بہت سارے معاملات زیر بحث آتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بیوی سے جو نکاح کیا، اس میں سے ایک ایک کے بارے میں علماء کرام نے حکمتیں لکھی ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے بات کریں گے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ان سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، اور پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرتے ہی فوراً رخصتی کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا، اور پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ تو آج جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم سن لڑکی سے شادی کی، وہ یقیناً اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو 6 سال کی عمر میں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی 9 سال کی عمر میں کی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح کا پیغام حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئیں، تو ان سے بھی پہلے جبیر ابن مطعم نام کے ایک شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آ چکا تھا، اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر وہ اتنی کم سن تھیں اور اس عرب معاشرے میں اس کا رواج نہیں تھا کم سن بچیوں کے ساتھ شادی کرنے کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ایک نکاح کا پیغام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ عرب معاشرے میں عام بات تھی کہ کم عمری کے اندر وہ لوگ شادی کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام پہلے سے آیا ہوا تھا، اور اسلام اور مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رد کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب نکاح کا پیغام آیا تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی نکاح کا پیغام لانے والی حضرت خولہ سے کہ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بھائی ہوں، تو منہ بولے بھائی کی بیٹی شادی تو آپس میں نہیں ہوتی، اور میری بیٹی اس کی بیٹی ہے، تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے بھتیجی کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منہ بولے بھائی کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی یہ بات ارشاد فرما دیتے، تب بھی عرب معاشرے میں منہ بولے بھائی کی بیٹی سے کوئی شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، تو آپ کی زبانی تعلیم کا شاید وہ اثر نہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے عملاً ان سے شادی کر کے
یہ پیغام دیا اور پورے عرب معاشرے کی اس خود ساختہ رسم کو اور رواج کو توڑ دیا کہ آپ کسی کو منہ بولا بھائی کہتے ہیں، اس سے وہ آپ کا حقیقی بھائی نہیں بن جاتا، لہذا اس کی بیٹی سے شادی کرنا ایسے ہی جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے اپنا نکاح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی قدم سے قیامت تک کے لیے یہ بات مسلمانوں کے ذہن سے نکل گئی کہ منہ بولا بھائی شرعاً سگا بھائی نہیں بنتا ہے، لہذا منہ بولے بھائی کی بیٹی سے آدمی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام جا رہا ہے، حضرت عائشہ کو کوئی اعتراض نہیں، جو لڑکی بیوی بن کے آ رہی ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور لڑکی کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکے کے باپ حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں 1400 سال بعد اٹھ کر نفاق اور کفر اور دجل اور تلبیس کی چادر اوڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چادر کے اوپر داغ لگانے والے کہ آنے والی لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں اور اس کی ماں اور باپ کو کوئی اعتراض نہیں، تو دوسرے کسی کو اعتراض کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق نے وہ پیغام تو بھیج دیا، لیکن کہ میں آپ کا منہ بولا بھائی ہوں تو کیا ہماری بیٹی کی شادی آپ سے ہو سکتی ہے؟ لیکن عمر کا سوال آپ نے نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر پر اعتراض حضرت ابوبکر صدیق کو بطور والد نہیں تھا۔ اور پھر آپ تصور کیجئے کہ وہاں کے کافر اور دشمن لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک بات پر انگلی اٹھاتے تھے، ذرا بات مل جاتی اس کا بتنگڑ بناتے تھے، اور پیالی میں طوفان اٹھانے والے نیچ اور گھٹیا اور کم ظرف دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا، لیکن ان میں سے کسی ایک دشمن نے یہ اعتراض آپ کی زندگی میں کبھی نہیں اٹھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم سن بچی سے شادی کر لی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے جانی دشمنوں نے اور آپ کے دین کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا اعتراض نہیں اٹھایا، تو آج کا اعتراض اٹھانا، جسے کہتے ہیں تنقید برائے تنقید کرنا، اس کا نام ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کی زندگی میں اس بات کو کبھی نہیں اٹھایا۔ اور پھر یہ عرب معاشرے میں عام بات تھی کہ چھوٹی عمر کے اندر بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیے جاتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے والد حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 11 سال چھوٹے تھے، باپ اور بیٹے کی عمر میں صرف 11 سال کا فرق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شادی بہت کم عمری میں ہوئی، اس لیے باپ اور بیٹی کی عمر میں صرف 11 سال کا فرق رہ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 21 سال کی عمر میں ایک عورت نانی بن گئی۔ 21 سال میں نانی بننے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی شادی جلدی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جلدی سے اولاد دے دی، اس کی اولاد کی بھی جلدی شادی ہوئی تو وہ نانی بن گئی۔ شارح بخاری امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کئی ایسی خواتین ہیں کہ جو 21 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ اور امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ 18 سال کی عمر میں ایک عورت نانی بن گئی، تو عرب معاشرے میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو عیب سمجھا جاتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی 9 سال کی عمر میں عبداللہ بن عامر سے شادی کی۔ تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ عرب معاشرے میں مسلمان غیر مسلم اس وقت عام طور پر چھوٹی عمر میں بالغ ہوتے ہی اپنی لڑکیوں کی شادیاں کر دیا کرتے تھے۔ تو اور پھر علاقائی موسم کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں موسم گرم ہوتا ہے، غذائیں اچھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں لوگ بالغ جلدی ہو جاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں بالغ دیر سے ہوتے ہیں،
تو عرب معاشرے میں عام طور پر گرم ماحول تھا اور ان کی غذا بھی کھجور اور اونٹنی کا دودھ ہوتا تھا۔ حکیم اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کھجور اور دودھ کے اندر غذائیت بہت پائی جاتی ہے، اس لیے بہت جلد انسان کے اندر بلوغت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ خوراک اور غذا کا بھی انسان کے بالغ ہونے نہ ہونے میں بڑا عمل دخل ہے، اس لیے عرب معاشرے میں چونکہ جلدی بالغ ہو جاتے تو اس لیے ان کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بھی نکاح 6 سال کی عمر میں کر کے 9 سال کی عمر تک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالغ ہونے کا انتظار فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اب یہ تو اس کا پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا، اور آپ دیکھیے اس میں حکمتیں کیا تھیں رسول۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیے آپ، کافی ان کی عمر ہو گئی، اس وقت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، چند سالوں کا فرق تھا، تو ان دونوں حضرات نے باری باری حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے پیغام دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں اور ہم عصر ہیں، اور آپ کی بیٹی کے لیے وہ نکاح کا پیغام باری باری دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا یہ پیغام اس لیے قبول نہ فرمایا کہ ان دونوں کی عمر زیادہ تھی۔ علماء لکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہی حکم اور اشارہ تھا کہ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونا ہے، لہذا اس امر الہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے نہ کیا، نہ کہ عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کہ عمر زیادہ تھی ان دو حضرات کی اس لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے جس عورت سے نکاح کیا اللہ کے حکم سے کیا، اور اپنی جس بیٹی کا نکاح کیا وہ میں نے اللہ کے حکم اور وحی سے کیا۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کی نسبت اللہ کی طرف سے طے تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پیغام نکاح کو قبول نہ فرمایا۔ تو یہ واقعات، یہ احادیث، یہ روایات بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم عمر بچیوں سے شادی کرنے کا اس عرب معاشرے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ایک عام رواج تھا۔ ہم نے تو آپ کے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں پیش کی ہیں، مسلمان کے لیے تو وہی نمونہ ہیں اور صحابہ کرام ہی معیار حق ہیں، اس لیے ان کا نام لیا گیا، ورنہ غیر مسلموں میں بھی یہی رواج تھا کہ وہ کم عمری کے اندر شادی کر لیا کرتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا یہ طرز عمل اور صحابہ کرام کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ عرب معاشرے میں کم عمری میں شادی کرنے کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی اس پر انگلی نہیں اٹھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود دشمنوں نے بھی اس معاملے میں کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ سر سید احمد خان نے اس خباثت بھرے عقیدے کی بنیاد رکھی، اور اس سے آگے پھر قادیانیوں نے اس کو اٹھایا، اور آج غیر مسلم اور مستشرقین اور بعض اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے ان پڑھ مسلمان جہالت کی وجہ سے اس اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آج اس موضوع کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات پر ایک مسلمان کو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔
پھر جب عقلی نقلی دلائل بھی اس کا ساتھ دے رہے ہوں، عرب معاشرہ اس وقت کی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہو، تو پھر اعتراض تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کہ یہ مسلمانوں پر ہی یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور مسلمانوں کے نبی پر اعتراض کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کافروں کو اور منافقوں کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو مذاہب عالم کے اندر کم عمری کی شادی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہانہ بنا کر اعتراضات کا انبار لگا دیا جائے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ کسی کی بیوی نہیں تھیں، براہ راست اللہ کے حکم سے ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی یوسف نام کے ایک آدمی سے شادی ہوئی، کس وقت؟ جب یوسف کی عمر 99 برس تھی اور حضرت مریم کی عمر 12 برس تھی۔ یہی عیسائی جو خود حضرت مریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کی بچی کی شادی 99 سال کے آدمی سے کروانے پر تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے کے لیے ووٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں، یہودیوں میں بھی یہی ہے کہ ان کے اندر 9 سے 12 سال کی عمر میں شادی کرنا لازم تھا کہ اس عمر میں شادی کر لی جائے گی، اس عمر میں جو شادی نہیں کرے گا اس کے بعد اگر بچی اور بچے سے کوئی گناہ ہوگا تو ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہودیت اور عیسائیت بھی کم عمری کی شادی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں اور احکامات جاری کر رہی ہیں۔ 1980 تک پادریوں کے لیے حکم تھا کہ وہ 9 سال کی لڑکی سے لے کر 12 سال کی لڑکی تک شادی کر سکتے ہیں۔ تو 1980 تک تو آپ خود یہ کام کرتے رہے، اور آج مسلمانوں کے نبی پر اعتراض کرنے کے لیے آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح امریکہ کی اب بھی بہت ساری ریاستوں میں، ایک ڈیلی ویرا ریاست ہے، اس کے اندر اب بھی قانون ہے کہ لڑکی کی عمر 9 سال ہو جائے تو وہ اپنا جنسی تعلق کسی بھی مرد سے قائم کر سکتی ہے۔ اور کیلیفورنیا ریاست کا نام تو آپ نے بھی سنا ہے، اس کے اندر 10 سال کی عمر میں میاں بیوی کے طور پر یا مرد عورت آپس میں جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو عیسائیت 9 سال کی عمر میں جنسی تعلق قائم کرنے کی عورت کو اجازت دے رہی ہے، اور ان کی ریاستیں اس کے قانون پاس کیے بیٹھی ہیں آج بھی۔ اور مسلمانوں پہ اعتراض کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ الزام ہمیں دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ مسلمانوں کے نبی پر تو بعد میں تم بات کرنا، تم اپنی ریاست کے قوانین کو تو ختم کر لو۔ تمہاری اپنی امریکہ کی ریاستیں یہ قانون پاس کیے بیٹھی ہیں کہ 9 سال، 10 سال، 12 سال، اور پورے امریکہ کی 56 ریاستوں میں مختلف عمر کے قوانین پاس ہیں۔ تو بتائیے، جب آپ مختلف عمر کے قوانین پاس کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ مسلمانوں پہ اعتراض کریں کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے کیا عمر کا تعین کرتے ہیں؟ آپ کی ہر ریاست عمر کے لیے الگ سال متعین کر سکتی ہے، تو مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی کی تعین کے لیے عمر کا کوئی سال متعین کر سکیں؟ یقیناً ہے۔ اور پھر ہمارے اس ہندوستان کے اندر جہاں آج ایک بدبخت عورت نے اسی بات کو اعتراض بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کم عمری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اس گستاخی پر پورے عالم اسلام میں اس وقت شدید احتجاج کی لہر چل رہی ہے، اور اس پر بھی مسلمان اسی لیے سراپا احتجاج ہیں کہ وہ ہندو جو خود گو ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، وہ ہندو کہ جو خود بندر کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ ہندو جن کے رام جی نے اپنی بیوی سیتا سے 6 سال کی عمر میں شادی کی، اور جس کو ہندوؤں کے تو ہزاروں خدا ہیں جانوروں سمیت، تو ان میں اس وقت رام جی کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو رام جی نے سیتا سے 6 سال کی عمر میں شادی کی، تمہیں نبی کی ذات پر بکواس کرتے ہوئے حیا نہ آئی کہ تمہارے سب سے بڑے خدا نے خود 6 سال کی عمر میں ایک بچی سے شادی رچائی؟ اور تمہاری رامائن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، مہا بھارت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شادی کی عمر 9 سال ہے،
اور 9 سال کے اندر بچی کی شادی کر دی جائے گی۔ مہا بھارت میں اشکلوس میں تمہاری مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 9 سال 12 سال کی عمر میں شادی کر دی جائے گی، اور تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رام جی نے سیتا سے شادی 6 سال کی عمر میں کی، تو مسلمانوں نے تو رام جی کا گریبان کبھی نہیں پکڑا، اس پر اعتراض کبھی نہیں کیا۔ تمہیں حیا نہیں آتی کہ تمہارے اپنے گھر کا دامن تو چاک چاک ہے، تمہارے گھر کے اندر تو 6 سال کی معصوم بچیوں سے تمہارے معبود اور خدا شادیاں رچاتے ہیں، اور تم کائنات کی سب سے مقدس اور مطہرہ ہستی پر جس نے اللہ کی وحی سے سارے نکاح کیے اس پر اعتراض کرتے ہو۔ تو یہ ساری گفتگو ہم اہل ایمان کے لیے کر رہے ہیں۔ منافقین، مشرکین اور کافروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن سورج اور چاند پر تھوکنے والے کا تھوکا ہوا اس کے اپنے منہ پر آ کر گرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ذہن تو کنسیپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو اس میں اللہ کا حکم اور اللہ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ خاندانی مسائل، میاں بیوی کے مسائل کے جتنی احادیث اور جتنے مسائل حضرت عائشہ صدیقہ نے بتائے ہیں کسی اور نے نہیں بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں ایک نسل بدل جاتی ہے، تو گویا کم عمری میں شادی کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 نسلیں قرآن اور دین کا علم حاصل کرتی رہیں اور مسائل شریعت کی تعلیم سے بارگاہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یاب ہوتی رہیں۔ یہ کم عمری کی شادی کی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں رکھ کر تربیت دی، اور اس وقت تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ مکثرین صحابہ کہتے ہیں جن سے 1000 سے زیادہ احادیث روایت ہوں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان صحابہ میں شمار ہوتا ہے 7 لوگ جنہوں نے 1000 سے زیادہ نبی کی احادیث روایت کی۔ ان میں ایک نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جنہوں نے 1000 نہیں 2210 احادیث روایت کر کے امت تک پہنچائی۔ اور پھر استدراکات عائشہ کے نام سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے استدراک عائشہ علی الصحابہ۔ استدراک کہتے ہیں کسی کی بات یا کتاب میں کوئی غلطی آ گئی ہو تو اس کی اصلاح کرنے کو استدراک کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدراکات صحابہ کرام پر جن صحابہ نے جو مسئلے بتائے ان میں جو غلطیاں تھیں ان کی اصلاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اس سے آپ ان کی فقہی بصیرت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے فقہ عائشہ، تو 767 صفحات پر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے فقہی مسائل کو جمع کر کے بتایا کہ کتنی بڑی فقاہت، فصاحت، بلاغت کا مالک بنایا تھا اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جہاں ان کو کوئی مسئلہ اٹک جاتا تو حضرت سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں پہنچتے اور پردے کے اندر آ کر ان مسائل کو معلوم کیا کرتے تھے۔ تو وہ ہزاروں مسائل آج کتابی صورت میں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ سب وہ حکمتیں ہیں کہ جو رسول پاک علیہ السلام نے ان سے کم عمری میں نکاح کیا اور انہوں نے بہت زیادہ آپ سے استفادہ کیا، اور نوجوان عورت یا مرد ہو اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے، تو یہ آپ کی ذہانت اور فطانت کی دلیل ہے۔ 2210 احادیث اور اسی طرح آپ سے ہزاروں مسائل فقہ صحابہ کرام کے بتائے ہوئے مسائل پر استدراک اور ان کی اصلاح اور امت کی ہزاروں خواتین کی تعلیم و تربیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور حصہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بہت کم عمر میں آئیں اور اپنی ذہانت و فطانت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علمی فیض حاصل کیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر ایک حکمت علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عزت دی، ان کو اپنی بیٹیاں دے کر، اور پھر 2 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر اور عمر کو عزت دی ان کی بیٹیاں لے کر۔ تو یہ حکمت علماء نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بتائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو کم از کم اپنا ذہن کلیئر رکھنے کی اور علماء کرام سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب اہل ایمان کو بر وقت آ کر خطبہ جمعہ توجہ، محبت اور دھیان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان